منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہیومن ریسورس اسی وقت ایڈ ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر، کسی اسکل کا اضافہ ہو۔ اور جس طریقے سے گلوبل ایمرجوں کے سامنے آ رہی ہیں، اکانومی جس طرح کی شیپ اپ ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجیز جس طرح آ رہی ہیں، اے آئی کا دورہ ہے، ویب سے بات شاید آگے گزر ہے۔ اس تمام دورانیے میں جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہیومن ریسورس کو کیسے ایفیکٹولی ٹرین کرتے ہیں اور اس کو گلوبل سپلائی چین کے اندر کیسے کنیکٹ کر کے ان کو انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی اقوام کے لیے، قوموں کے لیے فائدہ۔ اس سلسلے میں جب بھی امجد صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ مختلف کیپیسٹیز میں انہوں نے بلوچستان میں سرو کیا ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو، این جی او کے سیکٹر میں ہو، اب آفیشل کیبنٹ کی پوزیشن میں بھی آئے ہیں، تو جب بھی میرا ان کے ساتھ آنا پڑتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، تو اس کا فوکس اسکل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ رہتا تھا۔ اب اپرچونٹی کو ایک ٹینجیبل انداز میں ہم نے ٹرانسفر کیا۔ کوشش یہی ہے کہ اکراس ہاریزنٹلی بلوچستان کے طول و عرض میں جا کر گوادر سے ابو سغیر تک جہاں جہاں ممکن ہو پک کیا جائے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، بچیوں کو، اور وہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے مفید شہری کے طور پر سامنے آ سکے۔ اس میں میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی، جو میں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ بھی کہتا آ رہا ہوں، کہ ابھی بھی جو ہمارے ریکوائرڈ سٹینڈرڈز ہیں شاید اس کے امپارٹ نہیں کر رہے ہیں ٹریننگز۔ جی سی سی کنٹریز میں، یورپ میں، چائنا میں ایک بہت زیادہ ورک فورس کی، لیکن وہ ڈیفائنڈ ورک فورس ہے۔ وہ جب تک ہم اس نقطے کو نہیں سمجھیں کہ اب وہ جس طرح ہم 60 کی دہائیوں میں یا 50 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں مختلف ممالک میں بیچتے آ رہے، ریمیٹانس کے صورت میں ہمیں اور ہماری معیشت کو سہارا دیا ہے، آنے والے دنوں میں مستقبل میں شاید اس کی پاسبلٹی کم ہو۔ وہ تمام جو لوگ ہیں، تمام ممالک ہیں، وہ ہمیں لینے کو تیار ہیں۔ آج بھی پرائورٹی وہاں پر پاکستان ہے۔ وہ امارات ہو، کویت ہو، مختلف ممالک کے ساتھ جو انٹریکشن میں مجھے ریئلائز ہوا یا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ان کی پہلی پرائورٹی ہے کہ وہیں سے ورک فورس لی جائے۔ لیکن اس ورک فورس کی جو ان کی اپنی اکانومی جس پیس پہ چل رہی ہے، اس کے مطابق اگر تو ظاہری بات ہے پھر وہ توجہ انڈونیشیا کی جانب چلی جائے گی، انڈیا کی جانب چلی جائے گی، بنگلہ دیش کی جانب چلی جائے گی، مختلف وہ چلے جائیں گے۔ یہ کمپٹیشن جو ہے، یہ ہم نے خود اس کی تیاری کرنی ہے، خود ہی اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور وہ ڈرائیو جو ہے نا کی سطح پہ، پرائیویٹ سیکٹر کے انیشیٹیوز میں، ان سب کو کوآرڈینیٹ کر کے آگے چلنا پڑے گا۔ آپ کو میں اور فرنٹ پہ نظر آؤں گا، جتنی بھی ہماری کیپیبلٹی ہے اس کو ہم انہانس کریں گے۔ 8 فروری کے بعد ہمارا یہ سٹنٹ انشاءاللہ جب ریٹائرمنٹ پہ ہم جائیں گے، نئی حکومت انشاءاللہ آئے گی، تو بھی کسی نہ کسی حوالے سے اسی کردار ہوگا، اور اس کو انشاءاللہ بلوچستان کے مفاد میں، بلوچستان کے لوگوں کے مفاد میں ہم بھرپور انداز میں استعمال کریں گے۔ ضروری نہیں کہ کریں، یہ ایک مشن ہے، یہ ایک کاز ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ خوش کہ آج کوئٹہ میں یہاں بیٹھ یہ پوری کی پوری ٹیم جس انداز میں اس کو آگے لے کے بڑھ رہی ہے، اس کے نتائج شاید بہت جلد لوگوں کو نظر نہ آئیں، چند ماہ یا سال اور 2 لگیں گے اس میں، لیکن جب آئیں گے تو لانگ لاسٹنگ ہوں گے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں گی۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ واپس اپنے نسل کی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے، ان کی ہیلتھ میں انویسٹ کریں گے. فرد کو ہنرمند بنا دینے سے اس فرد تک وہ اثرات رہتے نہیں ہیں، وہ ایکسپینڈ ہو کر خاندان میں جاتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، پورے کے پورے معاشرے میں اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک سافٹ سوشل ریولیوشن کی جانب ایک انیشیٹو ہے. اس سوشل انجینئرنگ میں ایجنٹ، ہم سارے چھوٹے چھوٹے سوشل انجینئرنگ کے ایجنٹس ہوتے ہیں. یہ ہمیں بھرپور انداز میں اس کا رول اپنا پلے کرنا چاہیے، اور امید کرتا ہوں کہ مشاورت کے ساتھ، سول سوسائٹی کی گائیڈنس کے ساتھ، ان پٹ کے ساتھ، جہاں جہاں وفاقی حکومت ہوگا اس اینڈ کو ریئلائز کرنے میں آپ ہمیں شانہ بشانہ پائیں گے اپنے. تھینک یو سو مچ. نگران انتخابات جو ہیں اب ان کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے، جہاں تمام سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس اور میٹنگز میں مصروف ہیں، وہیں پر حکومت کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پاکستان میں شفاف انتخابات کس طرح سے ممکن ہوں گے، خصوصاً بلوچستان میں، کیونکہ قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں کو تحفظات ہے کہ کبھی بلوچستان میں شفاف انتخابات نہیں ہوئے، تو آپ کس طرح سے بلوچستان میں ان کے ان تحفظات کو دور کریں گے؟ دوسرا، پنجرا پل کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ تھی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60% وہ مکمل بھی ہو گئی ہے. پنجرا پل انشاءاللہ اینڈ آف فیبرری اور بگننگ آف مارچ وہ آپریشنل ہوگا. دیکھیے، کامپرس جماعتیں یا کوئی اور جماعتیں، وہ انہوں نے الیکشن میں اپنے جو ووٹر ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. جب پاکستان نہیں تھا تو لسبیلا میں جام خاندان تھا، اور وہ اسی وقت سے اس کی سیاسی قیادت کر رہے. ہاں، اگر کوئی جام کے مقابلے میں ایک ان نون بندہ کانٹیسٹ کرے اور الیکشن جیت جائے تو یہ انوکھی بات ہوگی. مکسی خاندان اسی طرح قیام پاکستان سے، میر یوسف عزیز مکسی صاحب کا نام تو کامپرس جماعتوں نے سنا ہوگا. کامپرس جماعتیں آئی ہیں ان کی وجود سے. آج کل یہ زیادہ کامپرس ہو گئے، اس وقت وہ کامپرس تھے. اور اسی طرح باقی بھی خاندان ہیں. سردار چاکر خان ڈومکی کتنی مرتبہ ایم پی اے بنے تھے؟ 7 مرتبہ. یہ کون سے کامپرس سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں اور اس کو الہامی درجہ دیا جائے، جو ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ الہامی درجے سے ذرا نیچے آئیں اور اپنے جو بات ہے آپ کی اس کو حقیقت کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہیں. سردار اختر مینگل صاحب یا ڈاکٹر عبدالمالک صاحب یا اچھگری صاحب کی جماعت ہے، ان کے ہمیشہ سے مخصوص حلقوں میں اثر رہا ہے، اور وہ اس اثر کے تحت کبھی جیتتے آ رہے ہیں، کبھی ہارتے آ رہے ہیں. بعض اوقات لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہ دھاندلی کرتے ہیں. بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ان کے نمائندگان کو، اور یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سوال آپ نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں جو بھی وجہ ہو اس کی. لیکن اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نارمل پروسیس ہے. نسبتاً انشاءاللہ شفاف ہوں گے، صاف ہوں گے، اور مجھے کو بہت زیادہ تبدیلی بھی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان حلقہ وائز پریڈکٹیبل ہے. آپ وہاں ہب سے شروع کر لیں تو مسخیل تک مور اور لیس آدھے گھنٹے میں ابھی آپ تجزیہ دے دیں گے کہ کون سے حلقے سے کون سا کینڈیڈیٹ جیتے گا اور کون دوسرے نمبر پہ ہوگا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی ایسی نئی جماعت بن جائے اور وہ کوئی 25 سیٹیں لے لے، 30 سیٹیں لے لے. آپ مجھے باپ کا ایگزامپل نہ دیں، باپ بھی وہی الیکٹیبلز تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے، صرف نام نیا آیا تھا نا، باقی تو تمام کے تمام پروسیجر وہی تھا. اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ انجینئرنگ اس میں ہوگی. اپنے اپنے حلقے میں لوگ ہیں، ان کے اثرات ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی کینڈیڈیچر کو مضبوط رکھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے وہی لوگ سامنے آئیں گے. وہ ہر
الیکشنز میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس بار بھی جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کیسے مل کے بلوچستان میں جو ایک سیکیورٹی، سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ اور ووٹر کو باہر نکالنے کے لیے وہ انوائرمنٹ کیسے دیں گی، ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ملکی سطح پر بھی تھوڑا سا ایک سیاسی جماعت ہے جس کو لگ رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا یہ داغ نگران حکومت کے ساتھ آپ لے کر جائیں گے، یا کیسے انشور کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملا وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کے جائیں گے؟ اور کون سا داغ ہوتا ہے؟ داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے، الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناسب ہے۔ ہم الیکشن کرائیں گے، الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا، کوئی مخصوص سیاسی جماعت ایک دعویٰ لے کر یا کوئی اور دعویٰ لے کر آئے، دعوے کیے جا سکتے ہیں، وہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس دعوے میں کتنا وزن ہے کتنا وزن نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک سچا بیانیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک سچا بیانیہ نہیں بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ ہمارا کام یہی تھا کہ ہم اس بیچ میں جو ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے افیئرز ہیں وہ چلائیں، وہ چلاتے ہوئے جو ریاستی امور ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں، اور اس بیچ میں جو الیکشن آ رہے ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ ہوں۔ داغدار غیر داغدار یہ باتیں 70 کی دہائی سے یہاں چل رہی ہیں، میں کوئی خاص زیادہ اہمیت اس چیز کو نہیں دیتا۔ سیکیورٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ریڈیو کی ایک زمین کبھی اس پہ ایک پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے، وہ اپنے کوئی لیٹر لکھا لیتا ہے کہ اس کو الاٹ کر دیا جائے، اسپورٹس وہ بنا دیا جائے، اسٹیڈیم بنا، ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے، خراب ہے، 4-5 کروڑ اس کا خرچ ہے یا 10 کروڑ خرچ ہے، اس کو ریپلیس کرے کہ لینگویجز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو آج آپ کے نالج میں بھی ہیں اور آپ گورنمنٹ میں ہیں، منسٹر صاحب نے وزٹ بھی کیا ان تمام ایریا کا، دیکھا بھی اس کو، سریاب میں جو سریاب والا جی۔ ابھی پچھلی حکومت میں قدوس صاحب کی حکومت میں پھر لے جا کر وہ شاہد افریدی صاحب کو کہا کہ یہ اسٹے ہے، گورنمنٹ اسٹے بھی ملا ہوا ہے، لیکن جا کے ان کہا کہ یہ آپ شروع کریں، تو اس کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات تو ہونے چاہیے۔ اچھا میں اس کو منسٹر صاحب سے وہ کر کے اور چیف سیکرٹری صاحب سے اوکے، اور اس کی بھی جو یوٹیلیٹی ہے اس میں سی ایس صاحب کو بھی اور منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے ہم پروونشل گورنمنٹ کا پوزیشن لے کے اور اپنی بھی دیکھ کے کر لیں گے، کوآرڈینیٹ کر لیں گے۔ ایک تو جو تاریخی میں بتایا ریفیوجیز کی واپسی میں جو پالیسی ہے کچھ نرمی نظر آ رہی ہے، اس تعداد میں یا اس طرح پہلے ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں۔ سیکنڈ یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے ووٹر فہرستیں جاری کی ان میں ایسے بھی ہیں جن کو نادرا کی جانب سے بلاک کیا گیا ہے۔ کیا وہ جب پولنگ کے ٹائم پہ ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ یا وہاں پہ آر او آفیسر جو بھی ہوں گے ان کے پاس کوئی ایسا ڈیوائس ہو جو سی این آئی سی، کیونکہ وہاں پہ صرف سی این آئی سی ایکسپائر بھی ایکسیپٹیبل ہے، تو سی این آئی سی سے چیک کیا جائے گا، اگر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ یہ انتخابات بہتر انداز میں ہوں؟ ایک تو جو تارکین وطن جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کم لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، ہم حیران ہیں کہ کیا کریں۔ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہم تو جن کو ریشنلائز موومنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے ان سے بھی کرٹیسزم کا ہمیں سامنا ہے، اور جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ بھی اس کو کوئی خاص اپریشیٹ نہیں کر رہے، حالانکہ یہ کام وہ کر نہیں پائے تھے۔ دل ہی دل میں بڑا خواہش رکھتے تھے کہ بس اللہ کرے یہ چلے جائیں، لیکن کر کوئی نہیں سکتا تھا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اور ایک منٹ مجھے بھی تو بولنے دو نا۔ نادرا کی جو سی این آئی سی ہے یا اس کی ووٹنگ کے حوالے سے جو ہے نا، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس سے تو نگران حکومت کا ہمارا کوئی ایس سچ ڈائریکٹ ہمارے ڈومین میں تو آتا نہیں۔ وہ انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہے، کس کو وہ الاؤ کریں گے کس کو نہیں کریں گے، ان سے سوال پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی، پاکستان گورنمنٹ کے پی پی ایل پر تقریباً 55 ارب روپے بقایا جات ہیں، اس کے علاوہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بقایا جاتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کو پیسے نہیں مل رہے، اس کے علاوہ پی پی ایل کا معاہدہ تقریباً 7-8 سال سے نہیں ہو سکا ہے۔ اب آپ کے دور میں اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میرا خیال پھر کبھی نہیں ہوگا۔ کچھ ہمارے بھی ان کی طرف بنتے ہیں دوسرے ضمن میں، مطلب کوئی بجلی کے بقایا جات ہیں، کہیں اور بقایا جات ہیں،
हम आपस में भाई हैं, मिलजुल के कोई ना कोई फैसला कर लेंगे. आप क्यों हमें एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाह रहे हैं? मैं पोइपा का चेयरमैन हूँ. जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ माजरत, हमें टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं चला जो चेंज हो गया. पोइपा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन सर, जो आज आपने इफ्तिताह किया है, इससे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की दावत पे बलूचिस्तान का दौरा पहले भी कर चुके हैं. और हम यहाँ पे, जैसे वो भाई ने कहा कि कम लोग जा रहे हैं, हम पोइपा का रीजनल ऑफिस यहाँ पे कायम कर रहे हैं और एक स्टेट ऑफ आर्ट जो है वो स्किल सेंटर सर बना रहे हैं. और आपसे गुजारिश ये थी कि पिछले साल हमने तकरीबन 8.5 लाख लोगों को ओवरसीज़ जॉब्स पे भिजवाया और जब से पोइपा बनी है अब तक तकरीबन 1.25 करोड़ लोग जा चुके हैं सर ओवरसीज़ जॉब्स पे थ्रू पोइपा. और हम ये चाहते हैं कि जैसे पिछले साल 8.5 लाख लोग गए सर, अगर आप हमारे एम्बेसडर जो वहाँ पे हैं और CWAs हैं उनको ज़रा एक्टिवेट करें, ये तादाद डबल हो जाए सर. आपसे गुजारिश है ज़रा तशरीफ़ रखें, मैं इनसे बात करके फिर आपसे करता हूँ. आपको भी पता है, आप क्वेटा शहर के रहने वाले, सर्दियों का मौसम है और गैस की जो सूरत हाल है वो इंतहाई वो है, क्योंकि बिल लोगों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो लोग अगर चोरी ना भी करें वो मजबूर है, उनको चोरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. क्वेटा में इतना गैस नहीं है कि अगर पंजाब के एक इंडस्ट्री के मुकाबले में पूरा क्वेटा में भी अगर गैस इस्तेमाल हो तब भी वो कम है. लेकिन उसके बावजूद क्वेटा के लोगों को जो गैस है वो ऐशी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो उनकी ज़रूरत है. तो एक तो गैस के महकमे के साथ इसको डील किया जाए. दूसरा सीपैक की मैं बात करूंगा. सीपैक का जो मगरबी इसको हमने वैसे फाइनेंस की जो समरी आई है सिर्फ बलूचिस्तान को एग्जम्पशन दी है गैस के हवाले से, बाकी किसी को नहीं दी. सर आप बिल उठा के दे कि उसमें उन्होंने जो चार्जेस, मैं कुछ और कह रहा हूँ. जो सप्लाई इस वक्त दूसरे सूबों को उसको कर्टेल कर रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जम्पशन बलूचिस्तान को दी है कि इधर सर्दियों के मौसम में इनको तंग नहीं करना है, बाकी को तंग कर रहे हैं. लेकिन वो तंग हो रहे हैं. मैं इसको फॉलो अप करूंगा, लेकिन हमने इंश्योर किया था थ्रू समरी कि बलूचिस्तान इसमें एक्सक्लूड रहे. जो मगरबी रूट के थे उसको ड्रॉप किए, फिर जब आप आए तो आपने उस पर स्टैंड लिया, लेकिन अभी भी ग्राउंड पे कोई प्रोजेक्ट खासकर जो मगरबी रूट की बात हम करें बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही. तो इस पर क्या हो रहा है सर? देखिए, एक तो हमारे पास जो है ना नए प्रोजेक्ट करने का मैंडेट नहीं है. ये आप लोग सारे दिन गिर रहे होते, घंटे गिर रहे होते कि कब का कट जाएगा, और निगरान हुकूमत बस 3 दिन रह गए, 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, वापस इधर ही लियाकत बाज़ार में घूम रहा होगा. हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है नए उसका. हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जब कॉन्स्टिट्यूशनली हम मैंडेटेड नहीं है, इख्तियार हमारे पास नहीं है. ये सवाल क्यों करते हैं? उसके बावजूद मैंने मुख्तलिफ हलकों से ये दरख्वास्त की कि जो कोयटा खुशदार सेक्शन है हमारा ड्यूल कैरेजवे का, इसका फाइनेंस नहीं है. ये सिर्फ NHA वगैरह हमें बता देते हैं कि जी प्रोजेक्ट हो गया है, डिज़ाइन हो गया है, टेंडरिंग पे भी पहुंच गया, पैसे होते नहीं. तो मैंने सऊदी गवर्नमेंट से भी, जो कि सऊदी फ़ंड है, सॉवरेन फ़ंड है उनका, वो मुख्तलिफ उसको फाइनेंस करते हैं, और अमाराती दोनों को, कि अगर हमारे हुकूमत के दौरानिए में फ़ाइनेंस इसकी कमिट हो गई तो मैं समझूंगा कि हम जीत गए. उसके बाद टेंडर भी हो जाएगा, अवार्ड भी हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आ रहा है कि प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, पैसे उसके लिए नहीं आ रहे. उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो पुराने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट तो हम कर ही नहीं सकते, और जो पुराने हैं उसमें कोयटा खुशदार सेक्शन मुझे लगता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर वो जो खुशदार ऑनवर्ड्स कोयटा की तरफ है, इस पर तो छोटा सा काम शुरू हो चुका है, वो अगर फाइनेंस हमने इंश्योर करा लिया तो ये जो ड्यूल कैरेजवे है ना, ये मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकली हम बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर जाएंगे. उस पर मैं लगा हूँ. उम्मीद है कि इंशाल्लाह फरवरी. कोयटा में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के हवाले से पॉलिसी जल्द वाज़ेह करेंगे, ऐसा कहना है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।